بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چادر دکھا کر عمیر نے پوچھا، اسے پہچانتے ہو؟ صفوان سمجھ گیا کہ یہ کس کی چادر ہے، مگر منہ سے کچھ نہ بولا۔ عمیر نے فرط عقیدت سے چادر کو چوما اور کہنے لگا، تم بہت خوش نصیب ہو کہ صاحب الجود والکرم شفیع الامم جمیع الشیام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہیں اپنی چادر امان دی۔ صفوان بن امیہ پڑتوں کی نسل میں سے تھا اور بت پرستی کا دل اس کا دل خوب لگتا۔ وہ اسلام کا ازلی دشمن تھا، اور یہ دشمنی اس وقت اور بھی بڑھ گئی جب اس کے باپ کا قتل مسلمانوں کے ہاتھوں جنگ بدر میں ہو گیا۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جلنے لگا اور آپ کے قتل کا منصوبہ بنانے لگا۔ اس نے عمیر کو اپنے ساتھ ملا لیا اور اس کو ساز و نقد اور اس کے بچوں کی پرورش کا لالچ دیا۔ طے یہ ہوا کہ عمیر زہر ملا خنجر لے کر مدینہ منورہ چلا جائے گا، کچھ دن وہاں جا رہے گا اور موقع ملتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس خنجر کا نشانہ بنا لے گا۔ اس کے دل میں بہت دفعہ آیا کہ ایسا کرنا ٹھیک نہیں، مگر وہ ان خیالات کو جھٹکتا رہا۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ ایک ناحق آدمی کا قتل جس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہو اسے نہ کرو۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک ناحق آدمی کے قتل سے پوری نسل انسانی کا مٹ جانا بہتر ہے۔ اس سے بڑھ کر خون انسانی کی تعظیم کیا ہوگی؟ خاندانی جھگڑے یا نسلی جھگڑوں کی بنا پر قتل کرنے والوں پر اللہ نے بھی لعنت بھیجی ہے اور توبہ کے دروازے اس پر بند ہیں، جبکہ ہر کسی پر کھلے، کیونکہ اللہ اپنے گناہ تو معاف کر دیتا ہے مگر دوسروں کے گناہ معاف نہیں کر پاتا۔ مگر یہ صورتحال بدل گئی جب عمیر مدینہ منورہ پہنچا۔ وہاں جا کر اس کی نظر چہرہ انور پر پڑی تو اس نے زہر ملا خنجر کہیں پھینک دیا اور مسجد نبوی میں حاضر ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پرست پر بیعت کر لی اور اپنی آمد کا سارا قصہ سنا دی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر مسکرا دیے۔ 8ویں ہجری میں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے لیے نکلے تو عمیر بھی ہم رکاب تھا۔ جب وہ مکہ پہنچے تو عام معافی کا اعلان کر دیا، مگر صفوان اپنے کئی ساتھیوں کے ساتھ فرار ہو گیا کیونکہ وہ گناہ گاران ازلی میں سے تھا۔ عمیر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، آپ کو پتہ ہے کہ صفوان میرا پرانا دوست ہے اور وہ آپ کے ڈر سے چھپ کر جدہ چلا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے دوست کو بلا لو، میں نے اسے امان دی۔ عمیر نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ، اگر آپ اپنی کوئی نشانی مجھے دے دیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنی چادر اپنے جسم اتھر سے اتار کر اس کو دے دی کہ یہ اسے امان دے دو۔ عمیر یہ سن کر نہال ہو گیا اور سیدھا جدہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب وہاں پہنچا تو اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر صفوان کو دکھائی اور کہا کہ صاحب الجود والکرم شفیع الامم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں معاف کر دیا اور امان دے دی۔ صفوان اس کے بعد مکہ مکرمہ پہنچا اور سیدھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوا اور کہا کہ مجھے 2 ماہ کی مہلت دے دیں تاکہ میں سوچ لوں کہ آگے کیا کرنا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہیں 4 ماہ کی مہلت دے دی۔ عمیر نہ صرف یہ بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ حنین سے واپسی پر 100 اونٹوں کا عطیہ بھی صفوان کو دے دیا تاکہ اسے یقین آ جائے کہ حضور نے اس کو امان دے دی۔ اسلام میں جبر و کراہ اور ظلم و زبردستی نہیں۔ اگر ظلم و زبردستی کی جاتی تو ہندوستان میں 700 برس حکومت کے بعد بھی آج وہاں پر ایک ہندو بننا نظر آتا۔ اسی طرح ہسپانیہ کی مثال ہمارے سامنے ہے جہاں پر مسلمانوں نے 800 برس تک حکومت کی مگر ایک بھی آج وہاں پر مسلمان نہ ملتا ہے۔ صفوان کا بھی دل بت پرستی میں ہی لگا رہا مگر یہ کچھ عرصہ ہی رہا کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خود امان دی تھی اور وہ اپنے ایمان لے آیا۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ شکریہ۔